نہیں حسین بیٹا، ضد مت کرو، تم گاڑی ہی نہیں چلا سکتے، ابھی تم بہت چھوٹے ہو۔ زہرا نے اپنے 16 سالہ بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ او ماں، میرا دوست تو گاڑی چلاتا ہے، اس کو تو کوئی منع نہیں کرتا، میں بھی گاڑی چلاؤں گا۔ مجھے نہیں پتا، بس وہ ضدی لہجے میں بولا۔ دیکھو بیٹا، یہ صحیح نہیں ہے، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، اور جہاں تک ریحان کی بات ہے تو وہ آپ سے بڑا ہے عمر میں، ماما نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے ہر چیز کے لیے منع کر دیتی ہیں آپ، مجھے ڈیڈ سے بات کرنی ہے۔ وہ سیدھا اندر چلا گیا۔ حسین، وہ بھی تمہیں اس عمر میں گاڑی چلانے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے، اس وقت وہ میٹنگ میں ہوں گے، تم انہیں فون کر کے ڈسٹرب نہیں کرو گے۔ زہرا اس کے پیچھے آئیں، لیکن تب تک وہ فون کر چکا تھا۔ مجھے ڈیڈ سے بات کرنی ہے، آپ ابھی انہیں فون دیں، وہ سیکرٹری سے بولا۔ سر ابھی میٹنگ میں ہیں، سیکرٹری نے کہا۔ آئی ڈونٹ کیئر، فون دو ان کو، وہ بدتمیزی سے بولا۔ سر نے منع کیا ہوا ہے، پلیز آپ تھوڑی دیر بعد۔ او جسٹ شٹ اپ، میں نے کہا۔ ڈیڈ کو فون دو، ورنہ یہ تمہاری نوکری کا آخری دن ہوگا، وہ غصے سے بولا۔ اس عمر میں بھی اس کا غصہ اس کے باپ پر تھا۔ سیکرٹری نے ڈر کر رضوان صاحب کی میٹنگ میں ڈسٹربنس پیدا کی۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے میٹنگ کے دوران؟ سر آپ کے بیٹے کا فون ہے، وہ غصے میں ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، سیکرٹری نے جلدی سے بتایا۔ ان کے چہرے پر آیا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا۔ ان کے اکلوتے بیٹے کا فون تھا، جو شادی کے 8 سال بعد بہت ہی منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا۔ اس کی کوئی بھی بات رضوان صاحب ٹال نہیں سکتے تھے، اس وجہ سے وہ بدتمیز اور ضدی ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن رضوان صاحب کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی، وہ بس اپنے بیٹے کی ہر خواہش اس کے بولنے سے پہلے پوری کرنا چاہتے تھے۔ ہاں میرا بچہ، بولو۔ میری جان، تم غصے میں کیوں ہو؟ وہ اپنی سیکرٹری سے فون لیتے ہوئے نرم لہجے میں بولے۔ ڈیڈ مجھے گاڑی چلانی ہے، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ ہاں بیٹا، ڈرائیور کے ساتھ لے جاؤ، تم جوان ہو رہے ہو، تمہیں اب گاڑی چلانی آنی چاہیے، لیکن ڈرائیور کے بغیر نہیں، میں اسے کہہ دوں گا، وہ تمہیں چلانا سکھا دے گا۔ وہ اسے اجازت دیتے ہوئے بولے تو حسین نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ آئی لو یو ڈیڈ، وہ خوشی سے کہتا ہوا فون رکھ چکا تھا، پھر اپنی ماں کے پاس آیا۔ آپ مجھے میرے ڈیڈ جتنا پیار کبھی نہیں کر سکتی، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ زہرا اسے باہر جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتے کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے، اپنے بیٹے کو بگڑنے سے بچا نہیں سکتی تھی، کیونکہ رضوان صاحب اسے اس عمر میں ہر قسم کی آزادی دے رہے تھے جو ایک 16 سالہ بچے کو نہیں دینی چاہیے۔ ریحان دیکھو، گاڑی میں خود ڈرائیو کر کے لایا ہوں، اس نے خوشی سے اپنے دوست کو بتایا۔ حسین، تمہارے پیرنٹس نے تمہیں الاؤ کیسے کیا گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے؟ ریحان نے پریشانی سے پوچھا، جو عمر میں اس سے 1 سال بڑا تھا لیکن گاڑی چلانا سیکھ رہا تھا۔ اس کے والد اس دنیا میں نہیں رہے تھے، جس کی وجہ سے اب بہت کچھ اس کی ذمہ داری میں شامل ہو چکا تھا۔ کروڑوں کے بزنس کو سنبھالنے والا وہ اکیلا تھا، جس کے لیے وہ ہر چیز میں بیسٹ ہونا چاہتا تھا۔ اس کے رشتہ داروں نے اس کے چچا اور اس کے والد کی جائیداد ہتھیانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی ماں اور اس کی چچی اس کی پرورش اس طرح سے کر رہی تھی کہ وہ اپنے چاچا اور باپ کی دولت کو سنبھال پائے۔ وہ ان کا آخری سہارا تھا۔ لیکن حسین، جو خود اس سے 1 سال چھوٹا تھا، اس کا گاڑی چلانا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ دیکھو یار، ابھی تو 18 سال کا ہونے میں مجھے بھی وقت ہے، اور تم گاڑی چلانا سیکھ رہے ہو، تھوڑا صبر کر لو، یہ عمر ٹھیک نہیں۔ اس نے بڑے ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ تم خود ڈرائیو کرتے ہو اور مجھے منع کر رہے ہو، میں گاڑی چلا لوں گا، اور ویسے بھی میرے ڈیڈ کہتے ہیں کہ اب میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں رہا، حسین نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا، اگر تمہارے ڈیڈ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، مگر ڈرائیور کے بغیر گاڑی مت چلانا جب تک ٹھیک سے سیکھ نہ جاؤ۔ ریحان نے کہا تو حسین کا موڈ آف ہو گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اکیلے نہیں چلا سکتا؟ اس نے اس کی بات کو غلط معنوں میں لیا۔ نہیں دوست، میرا وہ مطلب نہیں۔ ریحان اس کا موڈ سمجھ چکا تھا، اس کا موڈ خراب ہو چکا ہے۔ ارے حسین بیٹا، تم کب آئے؟ زیما نے باہر آ کے اسے دیکھا تو خوش ہو گئی۔ بس ابھی آیا تھا ماما، ریحان نے خود ہی جواب دے دیا۔ اچھا ہوا میں کھانا لگا رہی ہوں، تم بھی آؤ کھانا کھا لو، زائمہ نے محبت سے کہا۔ نہیں آنٹی، میں جا رہا ہوں، پھر کبھی آؤں گا، وہ اس سے کہتا باہر نکل گیا۔ چلیں بابا، ڈرائیور نے کہا۔ میں اکیلا جاؤں گا، وہ ضدی انداز میں بولا۔ ایم سوری بابا، سر کا آرڈر ہے کہ آپ کو اکیلے نہ بھیجا جائے۔ یو ایڈیٹ، تم ہوتے کون ہو مجھ سے اس طرح بات کرنے والے؟ تم مجھ پر حکم چلاؤ گے؟ وہ غصے سے بولا۔ ایم سوری بابا، لیکن سر کا حکم ہے۔
میں ان کے خلاف نہیں جا سکتا، ڈرائیور نے کہا۔ میں ڈیڈ کو بولوں گا کہ آج ہی تمہیں فارغ کرے، وہ غصے سے بولا، جبکہ غریب ڈرائیور اپنی نوکری کے لیے پریشان ہو چکا تھا۔ ریحان بھائی، مجھے بڑی والی چاکلیٹ لا کر دے، چھوٹی والی ماما کھا گئی ہیں، وہ منہ بسور کر بولی۔ اس گھر میں اور کوئی نہیں تھا جس پر وہ بیچاری الزام لگاتی۔ حیا، میں تمہیں کتنی بار کہہ چکی ہوں اب ریحان کو بھائی مت بولا کرو، وہ تمہارا منگیتر ہے، جب تم بڑی ہو جاؤ گی ہم تمہاری اس کے ساتھ شادی کر دیں گے، صوبیہ نے اپنی 8 سالہ بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ویسے ہی جیسے میری گڑیا کی شادی ہوتی ہے، وہ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ ہاں بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری گڑیا کی شادی ہوتی ہے، صوبیہ نے اسے پیار سے سمجھایا۔ جاؤ حیا، باہر جا کر کھیلو۔ ریحان نے اسے موضوع سے ہٹا کر وہاں کہا تو وہ فوراً باہر بھاگ گئی۔ چاچی پلیز حیا کے سامنے اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، اچھا نہیں لگتا، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، ریحان نے کہا۔ نہیں ریحان، حیا کو ابھی سے ہی سب کچھ پتا ہونا چاہیے، اسے یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ کل کو اس کی تمہارے ساتھ شادی ہونی ہے، تاکہ وہ ابھی سے ہی اس رشتے کو قبول کر لے اور بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ نہیں میری جان، پہلے آپ ٹھیک سے گاڑی چلانا سیکھ لو، تو پھر آپ کو ڈیڈ آپ کو دنیا کی سب سے مہنگی ترین گاڑی لے کر دیں گے جو کسی کے پاس نہیں ہوگی، رضوان صاحب نے محبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں ڈیڈ، میں کہہ رہا ہوں میں گاڑی ڈرائیو کروں گا۔ اس کی ضد ایک بار پھر سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ دیکھو بچے، سمجھنے کی کوشش کرو، بس 2 سال کی بات ہے، 2 سال صبر کر لو، پھر تم جب چاہو جہاں چاہو ڈرائیو کر کے جانا، تب تک تم ٹھیک سے گاڑی چلانا سیکھو، پھر تمہارا لائسنس بھی بن جائے گا۔ اپنے ڈیڈ کی بات سن لو پلیز، رضوان صاحب نے منت بھرے لہجے میں کہا تو وہ کچھ بھی نہیں بولا۔ رضوان صاحب کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتے رہے، جس سے وہ اس کی ناراضگی کا اندازہ لگا رہے تھے۔ وہ کافی دیر اسی طرح روٹھا ہوا ان کے قریب بیٹھا رہا، لیکن رضوان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ تب تک اسے گاڑی چلانے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک وہ 18 سال کا نہ ہو جائے۔ حسین ان کے قریب سے اٹھ کر اندر چلا گیا، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ ان سے ناراض ہو چکا ہے۔ اس کی ناراضگی انہیں بے چین کر دیتی تھی۔ آپ اس کی ہر بات مان لیتے ہیں، اسی لیے اتنا ضدی ہوتا جا رہا ہے، آپ کو اس کی ہر ضد پوری نہیں کرنی چاہیے ورنہ وہ آگے مزید۔ اب تم مجھے سکھاؤ گی کہ مجھے میرے بیٹے کی بات ماننی چاہیے یا نہیں؟ تم چاہتی ہو میرا بیٹا کوڑی کوڑی کی چیزوں کے لیے ترسے؟ وہ رضوان شاہ کا بیٹا ہے، اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، اور خبردار جو تم نے اس پر روک ٹوک کرنے کی کوشش کی۔ ویسے بھی آج کل کافی شکایت لگا رہا ہے وہ تمہاری، حد میں رہو، تم میرے لیے اہم اس لیے ہو کہ تم میرے بیٹے کی ماں ہو، یاد رکھنا، ورنہ ہمارے خاندان کی عورتوں کو کس طرح سے رکھا جاتا ہے تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ زہرا جانتی تھی اگر 8 سال بعد بھی حسین کی صورت میں وہ ماں نہ بنتی تو ان کی زندگی زہرا کی کوئی اوقات نہ تھی۔ رات 11 بجے کا وقت تھا، ڈیڈ کتنی بار اس کے کمرے تک آ چکے تھے، لیکن ہر بار دروازہ لاک دیکھ کر واپس لوٹ جاتے۔ ان کی بے چینی اس سے چھپی ہوئی نہیں تھی، وہ ابھی تک اس کے ڈرائیو کرنے والی بات کو نہیں مانے تھے، اس لیے وہ بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ 11 بجے کے قریب وہ اٹھا اور کمرے سے باہر آیا۔ اس کا ارادہ ڈیڈ کے کمرے کی طرف جانے کا تھا جب اس نے اپنے خاندانی نوکر کو باہر جاتا دیکھا، جو اسے دیکھ کر اس کے قریب آ گیا۔ بابا آپ سر سے ملنے جا رہے ہیں، ان کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے، وہ اپنی دوائیاں کھا کے سو چکے ہیں، نوکر نے بتایا اور اپنے سرونٹ کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ ڈیڈ کے سونے کا سن کر وہ مسکرایا اور خاموشی سے گاڑی کی چابی نکال کر باہر آ گیا۔ اس نے ایک نظر واچ مین کو دیکھا جو مزے سے سو رہا تھا، اس کے قریب آیا اور بنا آواز پیدا کیے گیٹ کھول دیا اور اتنی ہی خاموشی سے واپس آ کر گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے گاڑی سٹارٹ کر کے باہر نکل آیا۔ لیکن گاڑی کی آواز اس کی لائٹ سے واچ مین کی آنکھ کھل گئی۔ بابا رک جائیں، سر آپ کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا، لیکن جلدی ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے فوراً واپس آ کر رضوان کو جگانے لگا۔ گڑیا میری جان اب سو جاؤ، آپ کے ماما بابا ابھی راستے میں ہیں، ان لوگوں کے آنے میں ابھی بہت وقت لگے گا، ماموں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں ماموں جانی، میں اپنے بابا کے ساتھ سوؤں گی، وہ معصومیت سے بولی۔ رضی کے باس کی شادی تھی جس میں وہ اپنی بیوی اور 2 جڑواں بیٹوں کے ساتھ گئے تھے۔ گڑیا کو نہ جانے کی وجہ اس کا بھیڑ سے ڈرنا تھا۔ ان کی 6 سالہ بیٹی کو زیادہ لوگوں سے خوف آتا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے ایسی جگہوں پر جانے سے منع کیا تھا۔
وہ لوگ اسے اپنے ماموں کے پاس چھوڑ کر گئے تھے اور اتنی رات ہو جانے کے باوجود بھی وہ ابھی تک واپس نہ آئے اور گڑیا ابھی تک جاگ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے بابا کے ساتھ سونے کی عادی تھی جس کی وجہ سے اسے ابھی تک نیند نہیں آئی۔ ماموں اسے سلانے کی ناکام کوشش کر چکے تھے۔ آپ کو یہ نیا ناول کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔